دوستوں کیا آپ کو یاد ہے آج سے 9 سال پہلے 2015 میں گرمیوں کا موسم آیا تھا۔ اس سال اتنی گرمی پڑی تھی کہ پاکستان میں 2000 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد آئی 2017 کی گرمیاں جس نے پاکستان میں گرمی کے سارے ریکارڈز توڑ دیے اور 54 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ پاکستان کا سب سے گرم سال بن گیا۔ پھر 2023 کی گرمیاں اتنی شدید تھی کہ سائنسدانوں نے کہا کہ پچھلے 2000 سالوں میں یہ زمین کا سب سے گرم ترین سال ہے۔ لیکن پھر آیا سال 2024۔ دوستوں جنوری 2024 سے لے کر جون 2024 تک یہ پچھلے چند مہینے گرمی کے لحاظ سے ریکارڈ بریکنگ رہے ہیں۔ لیکن صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں گرمی پڑ رہی ہے وہاں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جن میں بھارت، سنگاپور، انڈونیشیا، برازیل اور میکسیکو وغیرہ شامل ہیں۔ پچھلے چند مہینوں میں بھارت میں 619 ملین لوگ شدید گرمی سے متاثر ہوئے، جس میں کچھ علاقوں کا ٹمپریچر 50 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح چین میں 570، انڈونیشیا میں 231، نائجیریا 206، برازیل 176 اور امریکہ میں 165 لوگ اس خطرناک ہیٹ ویو کا شکار ہوئے۔ سعودیہ عربیہ میں حج کے دوران اس سال 1300 سے زائد اموات گرمی کی وجہ سے رپورٹ کی گئی۔ دوستوں دنیا بھر میں ہیٹ ویوز کی وارننگز دی جا رہی ہیں۔ اس سب کے پیچھے سب سے بڑی اور صاف وجہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ہے، لیکن صرف یہی ایک وجہ نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ گرمی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس بڑھتی ہوئی گرمی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سٹوریز بائی رافع میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستوں دنیا بھر سمیت پاکستان بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے پاکستان کی کیا صورتحال ہے، ذرا یہ رپورٹ دیکھیے۔ سال 2024 میں اگر پاکستان کی بات کریں تو اتنی زیادہ گرمی پڑی ہے، 20 جون سے لے کے 25 جون تک کم و بیش 500 سے لے کے 600 تک اموات ہوئی ہیں گرمی کی وجہ سے۔ اگر میں صرف 25 جون کی بات کروں تو 25 جون کو میکسیمم 150 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں جاں بھاگ ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ اس سب تباہی کے پیچھے ایک ویدر ایونٹ ہے جس کا نام ہے ایل نینیو۔ دوستوں یہ دوسری بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین کا کلائمیٹ بدلتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ایل نینیو کس بلا کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پیسیفک اوشین میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستوں پیسیفک اوشین دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے جو ایشیا اور امریکہ کے درمیان میں بہتا ہے۔ پیسیفک اوشین میں ایکویٹر کے قریب سمندری سطح کے ٹمپریچر کا ایوریج سے زیادہ گرم ہونا ایل نینیو کو جنم دیتا ہے۔ دوستوں ایل نینیو کی وجہ سے پیسیفک اوشین کا گرم پانی ایسٹ کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے سمندری ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے اور ہوا کا سرکولیشن بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ویدر پیٹرن چینج ہونے لگتا ہے اور ایز اے ریزلٹ کچھ علاقوں میں بھاری بارش اور سیلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کچھ مہینے پہلے برازیل میں خوفناک سیلاب آئے جس میں بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ایل نینیو زمین کے آدھے حصے میں ٹمپریچر میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ دوستوں ایل نینیو کا ایونٹ ہر 4 یا 7 سال کے بعد ہوتا ہے۔ آخری بار ایل نینیو 2018 میں ہوا جو 2020 تک چلا اور اب جنوری 2023 سے 2024 تک ایک اور ایل نینیو چل رہا ہے جس کی وجہ سے ایکسٹریم ہیٹ ویوز پیدا ہو رہی ہیں۔ دوستوں ایل نینیو کے بعد دوسری سب سے بڑی وجہ جس سے لوکل لیول پر ہیٹ ویو کا اثر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ ہے اربن ہیٹ آئیلینڈ ایفیکٹ۔ دوستوں ایک شہر کے اندر الگ الگ ایریاز میں ڈیفرنٹ ٹمپریچر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ جگہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کچھ زیادہ گرم۔ جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں ٹمپریچر 7 سے 8 ڈگری سیلسیس کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایریاز جہاں بڑی بڑی کنکریٹ سے بنی کانچ کی بلڈنگز موجود ہیں۔ ایسے علاقے جہاں بلڈنگز، بڑے بڑے روڈ اور فیکٹریز موجود ہیں، ایسے علاقے کو اربن ہیٹ آئیلینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ بلڈنگز میں لگا ہوا گلاس اور بلڈنگ میں لگا ہوا کنکریٹ اور یہ سڑکیں، یہ ساری چیزیں سورج سے آنے والی گرمی کو ایبزارب کرتی ہیں۔
اور جب ایک شہر میں کنکریٹ سے بنی بلڈنگز ہوں وہاں پراپر وینٹیلیشن بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پورا دن یہ بلڈنگز ہیٹ ایبزارب کرتی رہتی ہیں اور رات میں جو ہیٹ ایبزارب ہوئی ہوتی ہے وہ باہر نکل کر آتی ہے، جو اس علاقے کا ٹمپریچر 3 سے 4 ڈگری سیلسیس بڑھا دیتی ہے۔ دوستوں، ایل نینیو نیچرل ایونٹ ہے جو انسانوں کے کنٹرول میں نہیں لیکن اربن ہیٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اربن ہیٹ سے کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے آس پاس کے علاقوں میں درخت لگائے جائیں تاکہ ٹمپریچر کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اپنے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے چھتوں کو وائٹ پینٹ کیا جائے تاکہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کیا جا سکے، کیونکہ ڈارک کلر سن لائٹ کو ایبزارب کرتا ہے اور وائٹ کلر سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن میرے خیال میں اس چیز کا حل درخت اگانے سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اور یہ کام ہمیں جلد سے جلد کرنا ہوگا کیونکہ آنے والے وقت میں یہ ہیٹ ویو مزید خطرناک ہونے والی ہے، اور اس بات کی تصدیق ایک عالمی موسمیاتی رسالے میں بھی کر دی گئی ہے جس میں صاف صاف پاکستان کے گرم ترین علاقے بلوچستان، پنجاب اور سندھ کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس رسالے میں لکھا گیا ہے کہ اگر سندھ اور بلوچستان میں معمول سے پھلدار درخت نہ لگایا گیا تو یہ علاقے آئندہ 7 سال بعد رہنے کے قابل نہیں رہیں گے اور پارہ 57 ڈگری سیلسیس تک جانے کا امکان ہے، تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اپنے پلینٹ کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔